مانگنے والے کی عبادت ہو ایاک نعبد، پھر دعا مانگنے والا صرف ایک اللہ سے مانگتا ہو وہ ایاک نستعین۔ لوگ اس لیے پہلے 2 رکعات پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی خیر خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے۔ مطلق ذکر بھی دعا ہے، اللہ یا رحمان، یہ بھی دعا ہے، لیکن تفصیلی دعا کے لیے تفصیلی پروگرام چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کر کے آؤں، تو آپ نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر تو ویسے بھی دعائیں مانگتے تھے، وہاں ہوتے ہوئے بھی عمر کا مقام کچھ کم تو نہیں تھا، لیکن مقام کعبہ میں طواف اور سعی میں، عمرے اور حج کے مناسک کی ادائیگی میں مومن کی ترقی ہو جاتی ہے، اور ترقی کے مقام پر دعا ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر جو آپ زار و قطار رو رہے تھے، تو پیغمبر تو ویسے بھی پیغمبر اور نبی آخر زمان ہے، لیکن اس وقت جو تکلیف دہ حالات تھی، ان حالات کو اللہ تعالی سے سنوارنے کے لیے صرف مانگنا نہیں بلکہ لجاجت اور تضرع کی بھی حاجت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ہو۔ ایک عقیدے کی درستگی، عقیدت توحید کا ہو۔ دوسرا آخرت پر ایمان پورا ہو۔ تیسرا عبادت موجود و خالص، اور چوتھا وہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے۔ اور ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، تو اس کو ایک آدمی نے 500 ریال دیے، تو انہوں نے واپس کیے اور یہ کہا کہ میں رات کو جب اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے روتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہا ابھی تو ایک آدمی نے 500 ریال دیے، جھوٹے کیوں غلط باتیں کرتے ہو؟ اتنے صاف عقیدے کے تھے، ایسے اٹھا کے جائے جیسے چھوٹا بچہ کھلونے چھوڑتا ہے نا، میری نالے نیم شب خراب ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب 4 نظریات ہوں، پہلا توحید کا عقیدہ، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسری عبادات مخلصہ، اور چوتھی صرف اللہ سے مانگنے کی عادت، تو پھر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارا شہر خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور آئے دن پاکستان پر کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی کروٹ نہیں بدلی اور اس بات کا احساس نہیں کیا ہے کہ ہم کن طریقوں سے دعا مانگیں، ہم کس طرح اپنے اللہ کو منوائیں اور اس کو رضامند کر لے کہ خدا اس شہر کی قسمت تبدیل کر لے اور اس سے خونریزی نکال لے، اور یہاں کے مکینوں کو امن، سکون و حفاظت سے بسرنا نصیب فرما دے، اور ہمارے ملک سے اور صوبوں سے یہ عذاب واپس لے لے۔ ایک عرصہ دراز سے افغانستان پر آگ پھر رہی ہے، تقریباً 40 سال سے تو مجھے یاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگ بھی آئے اور گئے، اور اچھے لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو اس ملک میں رہنے کا سخت نہیں ہے۔ یہاں میرے ساتھ ایک افغانستان کا آدمی بیٹھا ہوا تھا،
ایک جہاز آیا اور گزر گیا تو وہ رونے لگا. کہا وہاں یہ تصور نہیں ہے، جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اب مختلف لاشیں گرے گی. کبھی بھی کوئی جہاز ویسے نہیں اڑتا. جب بھی ہمارے اوپر اڑ کے آیا ہے تو وہاں کوئی بچتا نہیں ہے، ضرور میزائل اور بم نیچے گراتا ہے. یہ سب تکلیفیں تو عراق میں بھی ہے. کشمیری بھائی بھی ہر روز ہندوستان ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن شنوائی نہیں ہو رہی. بظاہر قبولیت مشکل ہے. قرآن کریم کے سورت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی، اور طاقت 4 چیزوں سے آتی ہے. اول توحید کی پختگی سے، ثانیاً آخرت کے عقیدے سے، ثالثاً عبادات کے اخلاص سے، رابعاً دعاؤں کے شغل سے اور اخلاص سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے قول کے مطابق الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے، اور رب العالمین دلیل اول ہے، الرحمن الرحیم دلیل ثالث، اور ثانی و ثالث ہے مالک یوم الدین دلیل رابع. پھر بیان ہے مقصد سورت کا، یعنی مقصد المقصد جسے کہتے ہیں. دعوے کا مقصد کیا تھا؟ دعوی الوہیت کیوں کیا گیا؟ تاکہ عبادات ہو اور استعانت اور اخلاص کے ساتھ ہو. عبادت اور استعانت دونوں کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے، اور وہ اس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، رہنمائی مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط میں الف لام عہد کے لیے ہے، وہ صراط جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. اور الحمد میں الف لام درست بات یہ ہے کہ استغراق کے لیے. ہر طرح کا حمد و ثنا، شکر و سپاس، بزرگی اور عظمت، جلالت اور جمالت جو شان الہی کے موافق ہے، وہ صرف رب العزت کے لیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تکملہ ہے. 2 چیزوں پر مشتمل ہے، موافق کے مدح پر اور مخالف کے ذم پر. تو الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے، اور پھر 3 آیت دلائل ہے، 4 دلیلیں پیش ہوئی ہے، اور پھر عبادت و استعانت کا تذکرہ ہے. عبادت اور استعانت کو دوام بخشنے کے لیے دعا اور تعین مسلک ہے. نیک خصلت لوگ جو مسلک میں رہے ہیں، ان کے طور طریقے اللہ سے مانگے گئے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ موافقین اور مخالفین کا بیان ہے. وہ دعویٰ اور وہ صورت تکمیل کو پہنچ گئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ دعوی صورت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ما قبل کی 3 آیتیں وہ تمہید دعویٰ ہے. اور وہ الاخلاص فی الاعتقاد کے قبیل میں سے ہے. اس کو تمہید بھی کہتے ہیں، تنویر دعویٰ بھی کہتے ہیں. اور ما بعد کی جو 3 آیتیں ہیں وہ شہود دعویٰ ہے، شہود دعویٰ، اور وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، دعا اور تعین مسلک، موافقین اور مخالفین. بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ سورت میں زیادہ واضح مقصد العبادت المخلصہ والاستعانہ من اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تیسرے قول کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم یہ دعوی صورت ہے. ما قبل کی 4 آیتیں وہ تمہید ہے اور دعوے کے ادلہ ہے. کبھی کبھی صحت دعوی کے لیے پہلے دلائل دی جاتی ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو اسرا بعبدہ دعویٰ ہے، بندے کو لے گیا معراج، لیکن کون لے گیا؟ سبحانہ، وہ ذات جس کے لیے پاکی ہے، کوئی اور نہیں لے جا سکتے، کسی اور کا کام نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کہتے ہیں کہ جن ارکان پر دعویٰ موقوف ہو ان کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں پر دعوی صورت تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور ما قبل کی 4 آیتیں جو تمہید دعویٰ ہے بطور تبرک کے یا بطور ذکر جمیل کے مقدم ہے. بعد میں جو 2 آیتیں ہیں صراط الذین انعمت علیہم 1 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2، یہ تکملہ دعویٰ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر اور تنذیر. انعمت علیہم یہ بشارت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ھذا نذیر من النذر الاولی. صراط الذین انعمت علیہم کو کہتے ہیں وعدہ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو کہتے ہیں وعید. اس طرح ہم نے سورت 3 طرح تقسیم کی ہے. پہلے قول کے مطابق الحمدللہ دعویٰ ہے، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ادلہ 4 ہے دعوے کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بیان ہے جو تعبد و استعانت پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہاں سے تکملہ ہے جو دعا اور تعین مسلک پر مشتمل ہے، اور اس کے 2 رکن ہیں، ایک منعمین اور دوسرے منحرفین. دوسرے قول کے مطابق ماقبل کے 3 آیتیں تنویر دعویٰ ہے یا تمہید ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دعوی صورت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تکملہ ہے، تتمہ ہے. اور تیسرے قول کے مطابق ماقبل کی 4 آیتیں تمہید ہے یا تنویر ہے یا تبرک ہے بذکر الجمیل، اور اہدنا الصراط المستقیم دعوی صورت ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ ممدوحین کا بیان ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مذمومین کا بیان ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا شکر و سپاس عظمت و بزرگی بڑائی اور پاکی ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. لفظ اللہ اس کا کنہا نامعلوم ہے. لفظ اللہ اس کا کنہا منطق پڑھنے والوں کو جلدی سمجھ آتا ہے، وہ بھی کن ہی اور بے وجہ ہی اور بے شبہ ہی جانتے. کنہا اللہ تعالی کی حیثیت سے جاننا یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کو افعال سے اور صفات سے جانا جاتا ہے. گر کسی وصف اوز من پرسید بے دل از بے نشان چگوئے دباز. یہ مسئلہ دقیق ہے، علم کلام کا، عام لوگ نہیں سمجھتے، میں زیادہ اٹھاؤں گا بھی نہیں. مسئلے مضمون کو سلیس کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ خوبی اور حمد، بزرگی اور عظمت، بڑائی اور سپاس جس اللہ کے لیے ہے وہ اللہ خود کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے تم صحیح سلامت بیٹھے رہو گے اور کہو گے خلق اللہ الارض، خلق اللہ السماوات، خلق اللہ الجبال، خلق اللہ الابحر، خلق اللہ الجن والانس. اتنے میں شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہیں کہے گا فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کب تک رہیں گے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو بائیں طرف تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. اس کا یہی جواب ہے. اس کا جواب تفصیل نہیں ہے، تدلیل نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر چیز جاننا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی علم ہے. ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پھینکتے ہیں. ایک ویسے ٹچ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ایک ہڈی کھا لو ذرا، تماشا دیکھو کتنے اسپتالوں سے ہو گیا ہو. اس کو علم نہیں کہتے کہ ہر کام جانے، اس کو علم کہتے ہیں کہ بعض باتوں کو نہ جانے. ایسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑے محدث تھے، وہ یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. استاد محترم ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے شفاؤم اللہ شفان عاجلہ یہاں تشریف فرماتے تو ایک دن مجھ سے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہم چلے گئے. حضرت الاستاذ اور وہ محدث دارالعلوم دیوبند میں اکٹھے رہے تھے اور بہت اچھے دوست تھے. انہوں نے بہت عمدہ دعوت کی، بڑا پرتکلف اور پر لذت کھانا پکوایا، اور انہوں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی. انہوں نے کہا یہاں دارالعلوم میں طالب علم یا استاذ فوت ہوا تھا، اس دن بھی میں نے بخاری پڑھا لی. کہ میں نے کہا یہ آج کی بخاری اس میت کو بخشو مگر پڑھو ضرور. مگر اس دن کہا کہ آج میرے 70 سال پہلے کے ایک ساتھی آئے ہیں اور بہت دور سے، لہذا آج سبق نہیں پڑھاؤ. ہم نے کہا بھی کہ آپ پڑھائیں، ہم نے کہا نہیں بس ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. تو ہمارے استاد صاحب جو ہے یہ ذرا رنگیلا ہے، بہت خوبصورت مزاج کا ہے. تو باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ یہاں حیدرآباد میں کیا چیزیں خریدنے کی ہے، دیکھنے کی ہے. تو انہوں نے یہ سنتے ہی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اس محدث نے، اور استاد صاحب کو کہا کہ نہ آتے تو اچھا تھا. میرا حیدرآباد اور حیدرآباد کی چیزوں اور مارکیٹوں سے کیا کام ہے؟ میں بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یہ فرق ہے محدث میں. میرے ملئی سے ٹھنڈے والا گلنڈے رکھا ہوا ہمارے حیدرآباد اور آگے بگڑوں سے رسکا. تو اس سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں. بعض طالب علم ہوتے کھڑے رہیں گے، باہر دیکھیں گے جو خدے جو رکا سبل کار رشتہ ہر چاخانہ، اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جاؤ نا اندر بیٹھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موت ہے نا، موت اگر اس کو چھنگیری میں رکھا ریڑی میں اور گلیوں میں گھومنے لگا کہ موت ہے موت، کوئی ہے خریدار اس کا، سب لوگ گھروں میں چھپیں گے، دروازے بند کریں گے، کھڑکیاں بند کریں گے. لیکن طالب بو دشا برائش رو 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 سکے یہ رکھ خرسائی ہو نہ کرز رکھ بھی خیر دے. کرز سے بہت خوش ہوتا ہے. الگ سر کار کا نقبل کار کے کار کا
ومن حسن اسلام المرء، اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترک ما لا یعنی، جو چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے ان کو رہنے دے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ہمارا طالب علموں میں تجسس کا مادہ ہے، اور طالب علمی میں بڑے سچے ہوتے ہیں۔ یہ غریب کہتے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کبھی کام آ جائے، ہم کہتے کام بعد میں آئے گا، ہمیں پہلے ہی پریشان کر رہا ہے، چھوڑو جاؤ اپنے حساب سے رہو۔ ہم پر انتظامی صفات کا غلبہ ہے کہ سب صفوں میں ہو، مسجد میں ہو، قبلہ رخ ہو، ذکر و تسبیح میں ہو، دعا و تلاوت میں ہو، اپنے درس کے آموختے کے یاد کرنے کے در پہ ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ ہاں طالب، واہ گیٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے، شہر میں فائرنگ ہو رہی، کہاں ہو رہا ہے، تاسا کر پری درا دعا بجے خدا خار سم کیا ہوتا ہے، وینی نے پاک کیے تو فطروں نے اساتے۔ طالب پاک مخلوق ہے، یہ بھی ان کی سادگی ہے بڑی۔ طالب علموں میں کمزوریاں تو ہیں بوجہ انسانیت و بشریت کے، کیونکہ ملائک تو نہیں ہے، لیکن ان کی نیک دلی اور نیک نیت ہی وہ مسلمہ ہے۔ یہ نیک نیت اور نیک دل ہے، اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے استاد اس کو نہیں قبول کرتے، ہم نہیں کریں گے اس کو۔ اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے، انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں، اور ان سے محبت بھی ضروری ہے، ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں، کمالات، بزرگیاں، بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے۔ رب یرب صیغہ ہے، اور رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے۔ کس طرح پالتا ہے؟ ہوا کو کیسے پال رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے؟ پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے؟ پتھر کیسے گھٹتا بڑھتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، درخت اور فصلیں، اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مخلوقات صرف دو تین ہے کیا؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ رب مجازی طور پر دوسرے افراد کو بھی کہا جاتا ہے، رب السلام، رب المال، رب البیت، رب الدرہم والدینار، فقہ میں بھی مستعمل ہے۔ لیکن رب العالمین صرف رب العزت ہے، جس کا اتنا بڑا مقام الوہیت ہے کہ وہ کل کائنات اور ہر چیز کو پال رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، چوزا، وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کا کیسے وجود ہوتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اور کس طرح کن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، خدا نے اس کے لیے جو نظام بنایا اگر وہ ہٹ جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ مشرکین بھی بت بناتے تھے اور ان کو رب سمجھتے تھے۔ تو ایک غلام تھا لیکن بڑا عقلمند تھا، اس کو آقا نے کہا کہ سفر پر جا رہے ہیں، آٹے کا رب بنا دو، بت بنا دو آٹے کا، آٹا پہلے پکا لو، پھر اس سے ایک مورتی بناؤ، کبھی ضرورت آئے گی تو کھا جائیں گے اسے۔ اس نے کہا رب کو کھائیں گے؟ کہا اچھا۔ تو مشرکین نے وہ ایک لوتڑا بنایا آٹے کا،
اس کو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے سامان میں، اور یہ آقا بھی دور تھا اور غلام بھی ذرا فاصلے پر تھا. کہیں سے لومڑی آئی، اس نے اچھی جگہ دیکھی اونچی. یہ بعض جانور جو ہے جیسے بلا، کتا، لومڑی، یہ اونچی جگہ پیشاب کرتے ہیں. تو اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب شروع کر لیا. وہ سیدھا وہ جو آٹے کا رب ان کا بنا تھا اس کے سر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا. تو یہ غلام آیا، اس کو دیکھ رہا ہے. عرب یبول الثعلبان براسی، وہ تو بھی رب ہے جس کے سر سے ثعلب لومڑی کا پیشاب نکل رہا ہے. عرب یبول الثعلبان براسی، اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ لومڑی اور گیدڑ ان پر موتتے ہیں. لقد ضل من کانت لہو ہاؤلائے، ایسا انسان تو واقعی ذلیل ہے جو اس کو بھی رب سمجھتا ہو. رب تو رب ہے جو عالمین کے جگمگانے سے پہچانے جا رہے ہیں. آسمان دیکھو کیسے خوبصورت، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، درخت دیکھو. ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح آیا ہے، ماں باپ کے اختیار میں نہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو تڑپتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں، ایک بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے ہیں کہ وہ گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 17-18 کی قطار لگائی ہوئی ہے. آئی سوال، اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوقات سے پہچانے جاتے ہیں. رب العالمین، کائنات کے پالنے والے ہیں. عالمین، عالم کی جمع ہے. مشہور ہے کہ عالم 7 ہے، جس میں ہم اور آپ ہیں. یہ عالم ناسوت ہے، اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں، عالم بیرنگ و بو بھی کہتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک عالم رویا پیدا ہوتا ہے، ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک نیا عالم میں داخل ہوتے ہیں، عالم آخرت. کہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عالم ناسوت، عالم رویا اور عالم آخرت یا عالم برزخ. اور اوپر 3 ہے، ایک ملکوت ہے، دوسرا جبروت ہے اور تیسرا لاہوت ہے. 4 نیچے ہوئے اور 3 اوپر ہوئے، ملکوت، جبروت اور لاہوت. ملکوت میں فرشتے ہیں، جبروت میں ان کے منیٹرز ہیں، ان کے افسران ہیں، اور لاہوت میں کوئی نہیں. اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہتے ہیں مخلوقات کے سلاسل جہاں تک ہے یہ ملکوت اور جبروت ہے، اور جہاں سے مخلوقات کا عمل دخل ختم اور صرف رب العالمین کی قدرت کے جلوے پڑ رہے ہیں، اس کی ذات کے شؤون اور برکات ہے. سبحات و وجہ ہی ہے، وہ لاہوت ہے. چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی تک گئے، شرف لقاء ہے یا نہیں، قولان مشہوران لعلماء ھذا الدین. اس لیے اقبال نے کہا ہے اے طاہر لاہوتی کہ ہم تو اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا، یعنی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس رزق سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. امام راضی نے ایک عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ مشابہ ہے جہنم کے، جس میں جتنی چیزیں ڈلتی ہیں وہ سڑتی ہیں اور کچھ دیر بعد اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. دانتوں میں اگر کوئی چیز پس گئی
اور ایک وقت گزر گیا تو پھر آپ اس کو سونگ لے بدبو آئیں گی۔ حدیث شریف میں حضرت فرماتے تھے اور آپ کا فعل بھی ہے کہ 6 مرتبہ تو مسواک کرتے ہیں تاکہ دانت چمکے رہے۔ آخری لمحے میں کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمن آئے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ بی بی صاحبہ نے ان سے مسواک لی، اسے دھویا، صاف کیا، پھر نرم کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے اوپر نیچے بہت عمدہ طریقے سے مسواک فرمائی۔ بخاری شریف میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنا عمدہ مسواک آپ نے کیا کہ میرے دل کو آرام آیا کہ حضرت صحت میں ہے۔ بیمار آدمی اتنا بہترین مسواک نہیں کر سکتا۔ ایک مسواک ہمارے بھائی کرتے ہیں، یہ لوگ الٹے ہاتھ سے چخچی جو ہے وہ منہ میں دیا ہوا ہے، مسواک نہیں ہے، چخچے ہے۔ مسواک تو محترم چیز ہے، چخچے خلا کے منڈل ہے، روان دہات سے دغلو بلاس پانے خلا کی ہوئی، ہاں شرمی گی نا پلے خلے نم شرمی گی نا دالاس استادی نہ مکھ کمزے کے منڈل ہے، اسے خلا کی اور کھڑا ہے، ہاں نہ خلا کو نہ دیا اس کی جگہ دس زہریلا بنوے۔ دایاں ہاتھ محمود کاموں کے لیے پسندیدہ، مسواک عبادت ہے دائیں ہاتھ سے۔ اگر دائیں ہاتھ پر پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اللہ نہ کرے فالج ہو، تو الضیاء المانوی شرح المقدمۃ الغزنوی میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا بایاں